محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ عالمانہ فاضلانہ خطاب فرما رہے تھے۔ مسلک اہل حدیث کے عظیم سپہ سالار حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے اللہ ان کے علم و عمل زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات، آپ زیارت فرما رہے ہیں کہ اب آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں خطاب فرمانے والے ہیں فاضل نوجوان، قاری القرآن، مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری سیف الرحمن عاصم صاحب، خطیب اعظم ڈسکا۔ آپ حضرات کے لیے ایک اور بھی خوشخبری ہے کہ ان قریب چند منٹوں تک قاری القرآن، خطیب پاکستان قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب انشاءاللہ الرحمن وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب آپ احباب کے سامنے دعوت خطاب دوں گا۔ قاری القرآن، مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری سیف الرحمن عاصم صاحب، اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے، نعرہ توحید کو بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا قاری سیف الرحمن عاصم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 12 نہیں بجے تو 12 بجنے نہیں چاہیے، ایڈے ٹھنڈے ہو گئے، منیا تریل پینڈی، میں بھی کچھ سویٹر نہیں پایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تھانوں جڑے چولاں دے مسالے لڑدے نا پہ باز آ جاؤ، لگدا تساں تیز مسالے والے چول کھا لے۔ بہ جا پتر، کیوں کھرکن ڈے ہیں؟ کیڑی گل ہے تینوں؟ پراں منہ کر، تیری فوٹو کھچی جائے، ادھر میرے نال کر چھڑی، میں کتھے کھچنی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، عبادت لائق، ریاضت لائق، وحدت لائق اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ، امام کل ختم الرسل، امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب حضرت محمد الرسول اللہ۔ گج وج کے ذرا بلند آواز نال جڑے چلے گئے نے انہاں دا جانا مبارک، جڑے آئے سن یاسین بلوچ صاحب واسطے وہ بھی چلے گئے، جڑے پسروری صاحب واسطے آئے سن وہ بھی چلے گئے، جڑے حضرت علامہ صاحب واسطے آئے سن وہ بھی چلے گئے۔ ہن ایتھے وہی رہ گئے نے جڑے اللہ واسطے آئے نے۔ جڑے اللہ واسطے آئے ہو وہ ایتھے بیٹھے ہو تے اس واسطے رب دے بن کے رہا جے، جنہاں نے جگ دے بن کے زندگی گزاری ہے انہاں کچھ کھٹنا، یاری رب والی چنگی ہے، جنہاں تر جانا انہاں تر جانا ہے، لیکن کامیاب وہی نے جنہاں نے رب نال پکیاں یاریاں لائیاں۔ پکیاں یاریاں والے ہو نا، اچھی آواز نہ بولو تو صحیح یار، اور پکی یاری والے ہو، اللہ تہاڈا آنا قبول و منظور فرمائے۔ ایڈی ٹھنڈی آمین کیندی ہو، اللہ تعالیٰ تانوں جنت چ اعلیٰ محل عطا فرمائے۔ جیڑا ہولی آمین آکھے ہو تھوڑا جا پیچھے رہیے، جیڑا اچھی آکھے ہو اگاں ود جے۔ اللہ بغیر حساب دے جنت عطا فرمائے۔ اللہ جڑے تر گئے نے انہاں جو جڑے واپس آ رہے نے انہاں نو بھی اللہ محل عطا فرمائے۔ جڑے باہر کھلو کے جے سوچی پے نے اللہ انہاں دی سوچ نو تبدیل کر کے واپس لے کے آئے۔ اللہ کے کیڑا گھاٹا ہے، کیڑی کمی ہے، کیونکہ اللہ مشکل کشا کانفرنس، اللہ دے سامنے کوئی شے مشکل ہے۔ ہن میں یہ گلاں تہاڈے نال کرنی ہے کیونکہ کل تو لے کے حضرت بابا تبلیغ حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب دا خطبہ تسی سنیا، اور بلبل قرآن کاری یاسین بلوچ صاحب دی گفتگو سنی، شیر اہل حدیث دا خطاب سنیا، للکار علامہ دا خطاب سنیا۔ ہن میرے ارگے بندے پیچھے کوئی علم والی گل رہ جاندی؟ ہن یہ موضوع اتنا بڑا، بہرحال میں چند منٹ تساں احباب دے سامنے گزارشات کرنی نے۔ مبارکباد دے مستحق نے پائی شمس صاحب جنہاں نے اتنا بڑا اہتمام کیتا، انہاں دے ساتھی رانا توصیف صاحب،
اور دیگر احباب جڑے نے جنہاں نے بڑی محنت دے نال بڑی کوشش دے نال بڑی تکو دو دے نال انتظام کیتا اللہ پاک کو دعا ہے اللہ تعالیٰ جنہ ساتھیاں جتنا بھی تعاون کیتا ہے اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اللہ سارے دیاں کوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اللہ انہاں دے کرانو آباد فرمائے حضرات توجہ فرمانا جڑا موضوع میں بیان کرنا چاہنا اللہ ہی مشکل کشا ہے ایک لفظ اللہ مشکل کشا ایک موضوع اللہ ہی مشکل کشا ہے اے دے اندر فرق ہے حضرات سمجھنا مکے دے اندر جڑے لوگ مشرک نے اللہ دے پیغمبر نو نہیں مندے او لوگ بھی کہندے سن اللہ تعالیٰ حاجت روائے اللہ داتا ہے اللہ مشکل کشا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام سانو پیدا کرنے والا ہے حتیٰ کہ سمندران دے اندر خالص و اللہ نو پکار دے سن امام الانبیاء علیہ السلام دی بھی دعوت ہے کہ اللہ مشکل کشا ہے اللہ حاجت روائے اللہ بگڑیاں بنانے والا ہے پریشان ہو گے کہ اللہ دے پیغمبر دی اور مشرکان دا عقیدے دے اندر بڑا فرق ہے حضرات ہاں فرق ہے اگر فرق نہیں سی تو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو اتنیاں تکلیفاں کیوں دیتیاں گئیاں پاک پیغمبر علیہ السلام دیتے انہوں نے جبر کیتا ظلم کیتا زیادتی کیتی آپ علیہ السلام نو ہجرت کرن تے مجبور کیتا فرق کی سی وجہ کی سی او لوگ کہندے سن اللہ مشکل کشا ہے لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے سن لوگو اللہ مشکل کشا نہیں اے عقیدہ ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے اختلاف دی بات ایسی کہ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا حضرات توجہ فرمانا آج میرے دوست دا عقیدہ بن گیا ہے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بھی مشکل کشا نے آج میرے دوست دا عقیدہ بن گیا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ بھی مشکل کشا نے آج میرے دوست دا عقیدہ بن گیا ہے اور جو کچھ نصیب میں نہیں مانگ لے حسین سے آج یہ عقیدہ بن گیا ہے جس نے مانگنا ہے فلاں سرکار سے مانگ لے مل جائے گا فلاں بھی مشکل کشا ہے حضرات اگر میں اس بات نو تسلیم کر لا عقیدے دے اندر فرق نہیں آئے گا میں اس بات دی وضاحت کرنا چاہنا کہ لوگوں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی بڑی عظمت ہے بڑا وقار ہے بڑی شان ہے بڑی رفت ہے بڑی منزلت ہے آپ علیہ السلام جگ تو اللہ نے ساری کائنات تو بالا نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے مقام عطا فرمایا شان عطا فرمائیے رفت عطا فرمائیے لیکن عقیدے دی بات ہے مشکل کشا صرف اللہ دی ذات ہے اسی طرح دسنا چاہنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عظیم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے مشکل کشا اللہ دی ذات ہے حسین رضی اللہ تعالی امام حسین میرے آقا علیہ السلام دے نواسے نے لیکن حضرات اللہ مشکل کشا ہے اللہ دے ولی اللہ دے بڑے نیک بندے لیکن اللہ ہی مشکل کشا ہے توجہ فرمانا آج دوست کہے گا اگر میں یہ بات کہا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مشکل کشا نہیں کہے گا اے اہل حدیث ہے اے جناب گستاخ ہے اے نہ دے کولو پیغمبر علیہ السلام دی عظمت حسم نہیں ہوندی میں کہنا نہیں اور کائنات دی اندر رہنے والو اہل حدیث اللہ دے پیغمبر دی عظمت نو تسلیم کر دے اللہ دے پیغمبر دی شان نو تسلیم کر دے اللہ دے پیغمبر دی رفت نو تسلیم کر دے کیوں اللہ نے انداز تبدیل فرمایا پیغمبر ہور بھی آئے نے پیغمبر دیگر بھی آئے نے لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام دے اور قرآن نے آقا علیہ السلام واسطے انداز اور اختیار کیتا ہے جد اللہ پیغمبر علیہ السلام دا مقام اور شان بیان کرے میں کیوں نہ مانا اللہ دا قرآن پیغمبر علیہ السلام دی عظمت نو بیان کرے پھر میں کیوں نہ مانا حضرات توجہ فرمانا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر نے توجہ میری طرف رکھنا ذرا اللہ دے قرآن دے اندر اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دا ذکر آیا انداز کی اللہ فرماندے نے قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلوا منها رغدا حیث شئتما آدم علیہ السلام دیاں باریاں آیا اللہ نے یا آدم واقعیا قرآن دے کولو سن لے اللہ دے نبی موسیٰ دیاں باریاں آیا اللہ فرماندے نے کالو یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین نبی موسیٰ دیاں باریاں
واریاں آئیاں اللہ نے یا موسیٰ کیا اللہ دا قرآن سن لے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلکا انہو عمل غیر صالح نوح علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یا نوح کہہ کے پکارے آوے اللہ دے نبی ابراہیم دیاں واریاں آئیاں یا ابراہیم آردن ہادا ابراہیم علیہ السلام نو یا ابراہیم کہہ کے بلایا وے اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماتے نے یا زکریا انا نبشرکا بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی زکریہ نو آواز ماریاں تے نام لے کے یا زکریہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدنا وزکاہ اللہ دے نبی یحییٰ دیاں واریاں آئیاں اللہ نے یا یحییٰ کیا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا نبی شعیب دیاں واریاں آئیاں اللہ ذوالجلال نے یا شعیب آکھیا گل مکدی مکا جاواں میرے آقا تو پہلے آخری نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام نو آزا ماریاں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں اللہ نے یا عیسیٰ کہہ کے پکاریا اور نام لے کے پکارے قرآن دی بولی ہے اے قرآن دا انداز رب ذوالجلال دا کرام ہے لیکن جدو آمنہ دے لال دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماتے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا اللہ ذوالجلال نے قرآن سنا تو دل کردہ جے جنہ دا نہیں دل کردہ انہاں دا بھی دل کرنا چاہیے کیونکہ قرآن محبت علی شاہ جے نہیں نہ دل کردہ پھر بھی سنو سواب بھی ہوئے گا دل دے اندر جڑے زنگ لگے نے نا وہ دور ہو جنگے دے جو قرآن سننا تو پتہ کی کرنا پہندہ ہے پتہ جے جاگنا بھی پہندہ تو نال مولی صاحب دسنا پہندہ سی جاگ دیاں سبحان اللہ دی بولی بولنی پہندہ اور سبحان اللہ آنکھو گے اللہ دی جنت بڑے 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 تگڑے درخت لگ دے آنکھوں سبحان اللہ گاج واج کی آنکھوں اللہ دی قسمیں اے پہلی مسجد کوئی نہیں ایتھے پہلے ویکھو کدے توڑی کدے پرالی ہے پروگرام دنا اللہ مشکل کشاد پنڈ دنا کلے والی مسجد کوئی نہیں ہے پہلی ہے جی کیسا جوڑ رلیا ہویا کہ مسجد کوئی نہیں ہے پہلی پروگرام اللہ مشکل کشاد پنڈ دنا کلے والی اے جناب ایتھے پہلے ہوندی سی توڑی تے پرالی تے ہونے ایتھے سبحان اللہ کہو تے ایتھے ڈائریکٹ جنت چ اللہ بوٹے لائے گا کہو سبحان اللہ حضرات توجہ فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تے شان تے رفت دا مقام توجہ فرمائیے اللہ ذوالجلال نے انداز تبدیل کر دیتا ہے جدو رب دا انداز تبدیل ہو جائے پھر میں گناہگار انداز تبدیل کیوں نہ کرا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا قرآن بولیا آکھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم قرآن بولیا قرآن اندہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیکا قولا ثقیلا حضرات قرآن بولیا قرآن بول کے کی آوازاں دے رہا ہے اور قرآن آوازاں دے رہا ہے یا ایوہ المزمل
कुम लैला इल्ला कलीला। और कुरान बोलिया ते वादा दे रहा है वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। अल्लाह दा कुरान बोलिया ते तज़किरे करदा है अलम नशरा लका सदरका व वज़ाना अन्का विज़रका अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरका। और कुरान बोलिया ते तज़किरे करदा है व रफ़अना लका ज़िक्रका। अल्लाह दा कुरान बोलियां बोलदा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। और कुरान बोले ते आखे वल फजर व लयालिन अशर। अल्लाह दा कुरान बोले ते आखे इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह दा कुरान बोले ते आखे यासीन वल कुरानिल हकीम। अल्लाह दा कुरान बोले ते आखे वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। शान मुस्तफा अजमत मुस्तफा नाराए तकबीर। अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी अजमत बयान फरमाई, अजमत बयान फरमाई। किते ताहा किया किते यासीना किया, लेकिन पूरे कुरान दे अंदर या मुहम्मद नाल बोली नहीं बोली। मसला समझ के ला जा, मसला समझ के ला जा। आ तू कहना अहले हदीस या मुहम्मद दा इनकार क्यों कर देने? आ मैं तेनू दसना चाहना अल्लाह मैं कुल्ले वाली दी ज़मीन दे उत्ते तेरे कोलों सवाल करना। अल्लाह तू पूरे कुरान दे अंदर या आदम आके आवे, या नूह आके आवे, या शुएब आके आवे, या इब्राहीम आके आवे, या ईसा आके आवे, या ज़करिया आके आवे, या यहया आके आवे, या शुएब आके आवे। अल्लाह तेरी अजमत तो सदके जा। आ तेरा एक एक कुरान दा हरफ जेड़ा है ए पाक अजमत वाला वे, लेकिन तू या मुहम्मद जेड़ा इतना प्यारा लफ्ज़ है कुरान दे अंदर क्यों नहीं बोलिया? या मुहम्मद क्यों नहीं आके आ? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे एक कलाम दे कोलो आवाज़ आई है और शरीयत दे और आग दे कोलो आवाज़ आई है। हजरात कुरान जेड़ा आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दे सीने ते आया वे। इस तो बाद नबी कोई नहीं, इस तो बाद कलाम कोई नहीं। अल्लाह फरमांदे लोगों में क्यों या आदम आके आए? इस वास्ते कि आदम अलैहिस्सलाम तो बाद नबी आ सकदा है। नबी नो आदम अलैहिस्सलाम नु या आदम कह सकदा वे, उस तो ज्यादा शान वाला नबी मौजूद है। या मूसा इस वास्ते आके आए, ओदे तो ज्यादा शान वाला नबी मौजूद है। या ईसा इस वास्ते आके आए, ओदे तो ज्यादा शान वाला नबी मौजूद है। या मूसा ता के आवे, ओदे तो ज्यादा शान वाला नबी मौजूद है। या यहया ता के आवे, ओदे तो ज्यादा शान वाला नबी मौजूद है। या ज़करिया ता के आवे, ओदे तो ज्यादा शान वाला नबी मौजूद है। और कायनात दे लोगो अल्लाह सुल जलाली वल इकराम दे और कुरान दियां बोलियां समझ ले। और शरीयत दे और आग दे अंदरों ये आवाज आ रही है कि कुरान के अंदर अल्लाह सुल जलाल ने और या मुहम्मद तानी आके आ कि या मुहम्मद कहन वाला जग दे अंदर कोई नहीं। नारे तकबीर। शान मुस्तफा अजमत मुस्तफा। जोर नजरा शान मुस्तफा, जोर दी शान मुस्तफा अजमत मुस्तफा। शान कुरान अजमत कुरान। हजरत मौलाना सैफुर रहमान साहब नारा तकबीर। हजरात तवज्जो फरमाना, नाम लैके ओनू बुलाया जांदा है जेड़ा छोटा होए, जेड़ा उम्र दे अंदर छोटा होए, जेड़ा मुकाम दे अंदर छोटा होए, जेड़ा मर्तबे दे अंदर छोटा होए, जेड़ा पोस्ट दे छोटा होए, जिदा ओहदा छोटा होए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दा कुरान नबी दे हर उम्मती ने पढ़ना है। और पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम दा मुकद्दस नाम जेड़ा असीम नाम जेड़ा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इहदे नाल मुहब्बत दा इजहार कीता है, इहदे नाल अकीदत दा इजहार कीता है। अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहन नबियो कह लिया है, या अय्युहल मुज़म्मिल कह लिया है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कह लिया है, वज़ुहा कह लिया है, और ताहा कह लिया है, यासीन कह लिया है।
اس واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یا محمد نہیں آکھیا کیونکہ میرے آقا علیہ السلام دی شان والا دنیا دے اندر کوئی نہیں، مقام والا دنیا دے اندر کوئی نہیں۔ تاہا پیشانی ہے یاسین دا سیرائے، تاہا پیشانی ہے یاسین دا سیرائے، علم نشرہ دا سینائے والفجر دا چہرائے۔ تاہا پیشانی ہے یاسین دا سیرائے، علم نشرہ دا سینائے والفجر دا چہرائے۔ زلف دے بارے کی پوچھنا ہر وال بڑا سونا، اے سارا جگ پہ کہندا ہے جمال بڑا سونا، سارا جگ پہ کہندا ہے جمال بڑا سونا۔ اور ربیع الاول دا اے پاک مہینہ سی، توجہ توجہ، اور ربیع الاول دا پاک مہینہ سی، گود وچ آمنہ دے جدو پاک نگینہ سی۔ او دن او راتا، او دن او راتا، او سال بڑا سونا، او سارا جگ پہ کہندا ہے جمال بڑا سونا۔ او ویکھ کے سونے نو دل پھڑ لینے دائیاں نے، اے ویکھ کے سونے نو دل پھڑ لینے دائیاں نے، اے آکھے سادیاں نو رل مل کے مائیاں نے، او ویکھ کے سونے نو دل پھڑ لے دائیاں نے، آکھے اسادیاں نو رل مل کے مائیاں نے۔ اور تیرے نال جڑا آیا، اور تیرے نال جڑا آیا، او سوار بڑا سونا، سارا جگ پہ کہندا ہے جمال بڑا سونا۔ اوے ہو کے ہنجواں دے توجہ طلب، اوے ہو کے ہنجواں دی ہر شاخ اج جھک گئی ہے، اوے ہو کے ہنجواں دی ہر شاخ اج جھک گئی ہے۔ اوے سادیہ پئی آکھے میری غربت مک گئی ہے، اے ہو کے ہنجواں دی ہر شاخ اج جھک گئی ہے، اور سادی پئی آکھے میری غربت مک گئی ہے۔ اے حال کی پوچھ دیاں میرا حال بڑا سونا، اور سارا جگ پہ کہندا ہے جمال بڑا سونا۔ اور کائنات دے لوگو آمنہ دے لال علیہ السلام دی عظمت دی بات کرا، میں عظمت نو تسلیم کرنا، میں آقا دی شان نو تسلیم کرنا، میں آقا علیہ السلام دے مقام نو تسلیم کرنا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ایک پلڑے دے اندر، اور پوری کائنات ایک پلڑے دے اندر، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا اور مقام تے شان دا جدو تنازع کیتا گیا، اے تناظر پیش کیتا گیا تے اعلان کیتا لو وزمت الدنیا کلہا لرجاہا، ایک پاسے ساری دنیا ستے زمینہ ستے اسمان رکھ دی تے جا، میرے آقا دی شان پھر بھی زیادہ، میرے آقا دا مقام پھر بھی زیادہ، میرے آقا دی رفت پھر بھی زیادہ، میرے آقا دی منزلت پھر بھی زیادہ۔ حضرات توجہ فرمانا، پیغمبر دی شان پیغمبر دیا اے مقام جڑا اپنی جگہ تے وے، پیغمبر علیہ السلام دی محبت دی بات کرنے والو، میرے آقا دی محبت دی اعلان کرنے والو، آقا نال محبت دے تے پیغمبر دا عقیدہ بھی ماننا پے گا، آقا علیہ السلام دی دعوت بھی ماننی پے گی۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن بولیا اللہ ہی مشکل کشائے کلا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت عالم الغیب لاکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم لا یؤمنون۔
اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا اور آکھیا سونیا تسی آپ اعلان کر دیو نا اب بعد اندر ہون والے لوگ عقیدہ بنان گے انہاں دا عقیدہ بگڑ جائے گا تسی انہاں دی اصلاح فرما دیو تسی آپ ہی انہاں دا اعلان کر دیو سورہ اعراف تے آیت نمبر 188 سورہ اعراف تے آیت نمبر 188 ہے اور نامہ سپارہ اپنے کر دے اندر جا کے اللہ دا قرآن محبت نال کھول کے ترجمہ پڑھ لئی اللہ تعالیٰ فرما رہے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کو موریا لا املک لنفسی نفع ولا ضرا اللہ دے پیغمبر فرما دے لوگو میں اپنی جان دے بارے اندر نفع نقصان دا مالک نہیں جے اور میں اپنی جان دے بارے اندر نفع نقصان دا مالک نہیں وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اگر میرے کو علم غیب ہوندا اگر میرے کو اختیارات ہوندے اور میں علم غیب دا مالک ہوندا اپنے دل دی تو ذرا قدورتا اتار دے اپنے دل دی تو نفرت نو اتار دے ایتھے بیٹھا اللہ والا بن کے گئے اللہ دے قرآن دی بات کراں گا کسے دوسرے دی بات نہیں کراں گا تیرا عقیدہ درست کرنے واسطے آیا تیرا دل دکھانے واسطے نہیں آیا میں تے محبت دی دعوت دینا آیا تینو اللہ دے قرآن دے قریب کرنے واسطے آیا اللہ دے پیغمبر دی محبت دی دعوت دینا آیا تینو جہنم دا رستہ دکھانا آیا اور جہنم کو لو تینو بچان والا اور بچن والا رستہ دکھانا آیا اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا سورہ اعراف تے 188 نمبر آیت اندر اللہ ذوالجلال فرما رہے نے سو نے اعلان کر دیو اور پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے پہ لا ملک لکم اور لوگوں میں اپنی جان دا مالک نہیں اور نفع نقصان دا مالک نہیں وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اگر اختیارات میرے کول ہوندے اگر میں عالم الغیب ہوندا پھر میں اتنی اپنے واسطے بھلائیاں جمع کر لیندا ہر معاملے تو پہلے میں بھلائی جمع کردا کدی مینوں کوئی نقصان نہ ہوندا کدی شیب ابی طالب دے اندر مینوں بند نہ کیتا جاندا میرے کول اگر علم غیب ہوندا اگر میرے کول اللہ دی قدرت دے خزانے ہوندے میں کدی بھی اپنے سیاپا دیاں تکلیفاں نہ دیکھدا میں کدی بھی بلال نو تپ دی ریت دے اوتے کدی بلال نو بلدیاں کولیاں تے لیٹدا نہ ویکھدا میرے پیغمبر دے کول اختیارات ہوندے میرے آقا مشکل کشا ہوندے لوگو کدی بھی نبی دی زریراں نو اونٹاں نال بن کے دو پھاڑ نہ کیتا جاندا اگر میرے آقا مشکل کشا ہوندے کدی یہ پکار لالاندے اسبرو یا آل یاسر اے آل یاسر صبر کرو اے اللہ دی جنت دی میں ضمانت دینا وا میرے آقا علیہ السلام اگر مشکل کشا ہوندے میرے آقا علیہ السلام دے اور جڑے 70 کاری جنہ دی وجہ تو میرے آقا نو دکھ ہویا میرے آقا نے انہاں واسطے بددعاواں کیتیاں اگر میرے آقا عالم الغیب ہوندے اگر میرے آقا مشکل کشا ہوندے کدی بھی میرے آقا دے 70 کاری شہید نہ کیتے جاندے اگر میرے آقا علیہ السلام مشکل کشا ہوندے عالم الغیب ہوندے اور لوگوں قرآن دیاں باتاں حدیث دیاں باتاں اپنے دل دے اندر جگہ دیجئے میرے آقا علیہ السلام دے خبیب نو کدی بھی اصولی تے نہ ٹنگیا جاندا میرے آقا علیہ السلام مشکل کشا ہوندے کدی حسین نو کربلا دے میدان دے اندر شہید نہ کیتا جاندا اگر میرے آقا مشکل کشا ہوندے عمر نو مصلی رسول تے خنجر نہ مارے جاندے اگر میرے آقا مشکل کشا ہوندے عثمان غنی نو کدی شہید نہ کیتا جاندا اگر میرے آقا مشکل کشا ہوندے علی حیدر کرار نو کدی بھی او لوگوں زخمی نہ کیتا جاندا شہید نہ کیتا جاندا اللہ ذوالجلال والاکرام دے اے قرآن دی دعوت ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ نعرہ تکبیر زور دی نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا جی ٹھیک زور دی جواب دیو زور دی حاجت روا مشکل کشا حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب نعرہ تکبیر
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅਸਲ ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਚੌਲ ਖਾ ਲਏ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਠਾਓਗੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪਾਂਗੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਡਾ ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਾਜ ਬੈਠੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਐਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਖੰਘ ਸ਼ੰਘ ਦਾ, ਖੰਘ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੰਘ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸੌਣਾ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਣਾ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਹੁਣ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਗਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਆ, ਹੁਣ ਸੌਂਿਓ ਕੋਈ ਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਾਂਗੀ, ਠੰਡ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਠੰਡੀਆਂ ਕੋਈ ਗਰਮ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਬੁਖਾਰ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਾਮੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਬਜਵਾਤ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਾਰੀ ਇਸਮਾਈਲ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਸੁਣਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਮਜਮਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਯਾਸੀਨ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਖੈਂਦੀ ਕਸਰ ਲਲਕਾਰੇ ਅਲਾਮਾ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪੇ ਭੁਲੇਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਯਕੀਨਨ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਤਕਮੀਲ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤਰन्नम ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਇਆ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਈ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਸੀ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁनने ਸੁਨਾने ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ, ਤਾकि कल क़यामत ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੇਕੀਆਂ عطا ਫਰਮਾਏ। ਲੱਤਾਂ ਬਿਸ਼ੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਬਿਸ਼ੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੈ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ 'ਚ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਹਿਲਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਵੱਜੋ, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जड़ी दावत बयान फरमाई, अल्लाह ही मुश्किल कुशा, अल्लाह ही मुश्किल कुशा। हजरात तवज्जो फरमाना, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की ज़ुबानों एक कुरान जारी करवाया, कुरान जारी करवाया और ऐलान फरमाया कि लोगों अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, मैं मुश्किल कुशा नहीं जे। अल्लाह ही आलमुल गैब है, मैं आलमुल गैब नहीं जे। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम चाहते ने पूरी कायनात दे लोग जड़े ने अल्लाह दी जन्नत दे वारिस बन जान, जन्नम कोलो बच जान। मेरे आका अलैहिस्सलाम चाहते ने लोगों को हदायत मिल जाए और इस वास्ते अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम बारहा बारहा जगह जगह ते जाके लोगों को रब दी तौहीद दी दावत दे रहे ने। इन्हां दे अंदर कुछ मनदे ने, कुछ नहीं मनदे, अपनी अपनी मर्जी ते अपना अपना अंदाज है। अल्लाह दा कुरान की ऐलान करदा पिया, फरमाया वकालू लन नुमिन लका हत्ता तफजुर लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ औ तकून लक जन्नतुम मिन नखीलिन व इनबिन फतुफज्जिरल अनहारा खिलालहा तफजीरा औ तुस्कित समा कमा ज़मता अलैना किसफन औ तातिया बिल्लाहि वल मलाइकतु कबीला औ यकून लक बैतुम मिन ज़ुखरुफिन औ तरका फिस समा वलन नुमिन लरुकियका हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रअहु कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला।
اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں انہاں لوگاں نے ڈیمانڈ کر دیتی ہے، انہاں نے تقاضے کر دیتے، سوال کر دیتا ہے، آندے نے سونیا تو اگر اللہ دا پیغمبر ہے اسی اونی دیر تک راں ایمان نہیں لے آنا، اونی دیر تک راں تانوں نہیں مننا، اونی دیر تک راں تانوں اللہ دا رسول نہیں مندے۔ اگر تسی چاہندے ہو اسی ایمان والے بن جائیے پھر تواڈے واسطے اے جڑی زمین ہے، آ جڑے پہاڑ نے چٹیل میدان بن جان، اسی ایتھی کھیتی باڑی کریے، آندے نے تواڈے واسطے جنت ہونی چاہیے، جنت ممانا باغ ہونے چاہیے نے، اج دے اندر کھجوراں دے درخت ہون، اج دے اندر انگوراں دیاں ویلاں ہون، اور جدے اندروں نہر گزردی ہووے، نہر چلدی ہووے، اس نہر دا پانی بوقت ضرورت آپ ہی تواڈے باغاں نوں لگ جائے، آ تواڈے واسطے سونے تے چاندی دے محل ہونے چاہیے نے، آ تسی ساڈے سامنے اسی ویکھی آسمان تے چڑھ جاؤ، آسمان تے جاؤ، ایتھے بھی بس نہیں، آندے نے آسمان تے جاؤ اور جا کے ساڈے نام دیاں چٹھیاں لے کے آو، ساڈے نام دے خط لے کے آو اور ساڈے نام دے لیٹر لے کے آو۔ حضرات کتنیاں بڑیاں شرطاں اللہ دے پیغمبر دے سامنے رکھ دیتیاں نے، اور لوگوں میرے آقا چاہندے نے میری ساری امت بخشی جاوے، میرے آقا چاہندے نے سارے لوگ جہنم کو بچ جان، میرے آقا علیہ السلام نے مارا کھدیاں اے دے واسطے دے بدلے اندر بھی آکھیا اللہم دے قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اے منو جاندے نہیں پہچاندے نہیں، اللہ انہاں منو پتھر مارے تو انہاں دی ہدایت دا انتظام کر دے، اللہ تو انہاں نو ہدایت والا بنا دے، اللہ انہاں منو پہچانیاں نہیں۔ میرے آقا چاہندے نے لوگ ہدایت والے بن جان، میرے آقا چاہندے نے میری امت بخشی جاوے، میرے آقا علیہ السلام رؤوف الرحیم نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے آقا علیہ السلام رؤوف الرحیم نے امت دی بلائی چاہندے نے، امت دی خیر خی چاہندے نے، اپنے دشمنوں واسطے بھی دعاواں کیتیاں اور بد دعاواں نہیں کیتیاں۔ میرے آقا علیہ السلام چاہندے نے لوگ ہدایت والے بن جان، میرے چاچے تائے ہدایت والے بن جان، میرے عزیز و اقارب ہدایت والے بن جان، میرے نال رہن والے اٹھن بہن والے یہ سارے ہدایت والے بن جان، لیکن انہوں نے شرطاں کی رکھیاں نے، آندے نے پہاڑی زمین جڑی ہے چٹیل میدان بن جائے، اے تواڈے واسطے کھجوراں تے انگوراں دے باغ ہون، آ تواڈے واسطے سونے تے چاندی دے محل ہون۔ ادرا تھوڑی دیر واسطے اپنا دل خالی کر کے میری زبان دی نوک دے نال ملا دے، میں تینوں مسئلہ سمجھانا چاہنا وا۔ اللہ ہی مشکل کشائی، اللہ ہی مشکل کشائی آمنہ دلال علیہ السلام چاہندے نے، آقا علیہ السلام دا جی کردہ اے سارے ہی نیکی دے کم تے آ جان۔ اگر تو انہاں آیتاں دی تفسیر نو پڑھے گا اور سپارہ 15واں تے سورہ بنی اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل دے آخری رکوعاں چو تیسرا رکوع ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو جدو انہاں لوگاں نے بلایا، انہاں دے اندر سردار نے، سارے مکے دے سردار نے، میرے آقا علیہ السلام نو پتہ ہے بے ایمان نے، لیکن جگاں دے پیر انہاں دے کول گئے نے، انہاں دی گل جا کے سنی ہے، انہاں دی شرطاں سنیاں نے۔ آقا چاہندے نے اے لوگ جڑے نے ہدایت والے بن جان، انہاں لوگاں نو بلائی والا رستہ مل جائے، اے لوگ اللہ والے بن جان، اے لوگ میرے پیروکار بن جان، اے اللہ دی جنت دے وارث بن جان۔ میرے آقا علیہ السلام حریص نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام چاہن دے باوجود بھی میرے آقا علیہ السلام نے نہیں آکھیا اور لوگوں ٹھیک ہے میں جڑی زمین ہے اینو پہاڑی تو چٹیل میدان بنا دینا، اور ٹھیک ہے میرے کو اختیار نے، میں تو انو دکھا دینا وا انگوراں دے باغ، میں تو انو دکھا دینا کھجوراں دے باغ، اور میرے کو اختیارات نے، میں تو انو دکھا دینا میرے سونے تے چاندی دے محل جڑے نے اے بھی میں تو انو دکھا دینا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام چاہندے نے اے لوگ ہدایت والے بن جان، لیکن میرے آقا علیہ السلام دے کول اگر اختیارات ہوندے میرے آقا اسے ویلے آسمان تے جاندے اور جا کے نہ دیاں چٹھیاں لے کے ہوندے، لیکن رب العالمین نے قرآن دے اندر جڑا اعلان فرمایا اور جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اعلان کیتا اور لوگوں میں مشکل کشا نہیں جے، میں حاجت روا نہیں جے، میں بگڑی
جڑیاں بنان والا نہیں جے میں مختار کل نہیں جے میں عالم الغیب نہیں جے اے ساریاں قدرتاں تے ساریاں طاقتاں کدے کول نے کل سبحان ربی کل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول فرمائے سارے اختیارات دا مالک کون ہے سارے اختیارات دا مالک کون ہے اور سارے جگ دا داتا کلا ہے او دا ڈیرا عرش معلا ہے اور سارے جگ دا داتا کلا ہے او دا ڈیرا عرش معلا ہے تے جنہیں پڑھ لیا اس دا پلا ہے او لگ گئے پار کنارے نے سبحان اللہ او قدرت دے عجب نظارے نے او خالق سارے جگ دائے او خالق سارے جگ دائے او دے در تو سب کچھ لب دائے او نو رازق ہونا پھب دائے او دے در تے سب پسارے نے او سبحان اللہ او قدرت دے عجب نظارے نے او دا جاری لنگر کھانا ہے او نو کھاندا کل زمانہ ہے او دا جاری لنگر جڑا او دا کھاندا او بولو جڑا 11ویں 12ویں 13ویں 18ویں علی دا کھاندا او بالکل نہ بول اینے ٹھنڈے پہ گئے ہو اللہ جاندہ آجے تے تو اڈا پتہ لگنا جدو انہوں نے آکے اللہ دے فضل نال ایڈا لمحہ قد جوان تے اللہ نے آواز بھی باغا بھی گلا بھی اللہ دے فضل نال ایڈا وڈا دیتا ہے تو انہوں لگ پتہ جانا پچھلی سیٹ آلے نوی لگ سمجھانی ہے کہ ایتھو بول دینے کہ سٹیج تو پہ بول دینے نہ بولو آپے آکے تو اڈا لاج ہو جاند اللہ تعالیٰ تو انہوں بولن دی توفیق دے اللہ تو اڈیاں زبانہ سلامت رکھے جڑے گونگے نے اللہ انہوں نے زبان عطا فرمائے تھوڑے تھوڑے گونگے بولے آمین ودی اللہ تعالیٰ ہور زبان عطا فرمائے اس طرح نہیں میں تو انہوں چلن دینا تو اسی دال آکے سو جو اخیر تے واری آئیے تو پھر تو اڈے نہیں میں انہوں اخیر ہی کرنی ہے اس طرح تو نہیں نا گل ایو دا جاری لنگر کھانا ہے انہوں کھاندا کل زمانہ ہے ایو دا شان بڑا سہانا ہے او دے درد منگتے سارے نے اور سبحان اللہ اور قدرت عجب نظارے نے اور میں تینوں تیری تسلی واسطے اور تیری حوصلہ افزائی واسطے ایک بات کرنا چاہنا اللہ ہی مشکل کشا کانفرنس اے نام بھی بڑا آلہ ہے اے نام بھی بڑا اے دنال اللہ دی قسمیں عقیدے بدل دینے کس طرح عقیدے اگے علامہ صاحب فرما رہے سے نا بات دلیل دینا دلیل تو بغیر بات ہندی دلیل کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ فتح کیتا ہے جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام جدو مکہ فتح کر لیا میرے آقا علیہ السلام غالب آگے نے مکہ دے مشرک جڑے مغلوب ہو گئے نے انہیں بڑے رال کے سپیکر صحیح نہ کرو ادھر میرے ویل توجہ رکھو سپیکر انہوں نے کلے انہوں صحیح کرن دیو بہتے صحیح کرو گے تو پھر بہتا صحیح ہوئے گا پھر گالے لمحی ہو جانی ایک بندہ ہی اور لالے جدو مستری بہتے لگے انہوں بلڈنگ چھیتی بان جاندی ہے پھر جان چھیتی چھوڑ جاندی بندے بہتے لگن کے سپیکر بہتا صحیح ہو جانا پھر گالے لمحی ہو جانی اس واسطے تھوڑے بندے سپیکر صحیح کرو تے توجہ میرے والے رکھو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ فتح ہو گیا تے جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فاتح بن کے مکے دے اندر آئے نے آمنہ دلال علیہ السلام فاتح بن کے مکے دے اندر آئے اے باغی کچھ جناب قیدی بن گئے نے کچھ میرے آقا علیہ السلام دے روب دی وجہ تو خوف دی وجہ تو اے دوڑ گئے نے نس گئے نے اے نہ دوڑن والیاں دے اندر حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی اے جنابی بھی دوڑن والے نے دوڑن والے دوڑ دیاں سمندر تے پہنچ گئے نے اے سمندر تے جا کے انہاں نے ارادہ کیتا اے کشتی
تے بیٹھا تے پار حبشے دے اندر چلا جاواں توجہ کرنا اللہ ہی مشکل کشا کانفرنس جیڑی ہے اے کانفرنس آج ہی نہیں ہوئی پہلے بھی ہوئیاں نے اے ہدایت دا مرکز نے ادنا لوگاں دے عقیدے درست ہوندے نے میں سلام پیش کرنا اس نام دا انتخاب کرنے والے آنو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے پہلے دشمن اکرمہ بن ابی جال جیڑا ہے اے دوڑے نسی آوے اے جناب سمندر دے اندر چلا گیا آوے اے کشتی دے اندر بہ گیا آوے اے جدو کشتی سمندر دے عد دے اندر چلی گئی ہے حضرات تھوڑی جی دیر واسطے توجہ فرمانا اے تواڈی بھی کشتی عد دے اندر پہنچی ہوئی ہے توجہ فرماؤ حضرت اکرمہ دی کشتی جیڑی ہے درمیان دے اندر پہنچی دیگر لوگ بھی او دے اندر موجود نے حضرات جدو کشتی درمیان دے اندر پہنچی ہے اللہ تعالیٰ دی امر دیاں ہواواں تے طاقت اللہ دیاں زمین تے طاقت اللہ ذوالجلال دیاں اور پانی تے طاقتاں تے قبضہ اللہ ذوالجلال دا وے اے کشتی بمر دے اندر پھنس گئی ہے اے طوفان دے اندر پھنس گئی ہے اے کشتی ڈولے کھا رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا باغی جیڑا ہے اے کشتی دے اندر بیٹھا ڈولے کھاندا پیا اے کشتی دا ملا جیڑا جے مشرک ہے انہیں اعلان کیتا او لوگو اخلصوا لربکم الدعاء فإنه لا ينجي ها هنا إلا هو فإنه لا ينجي ها هنا إلا هو اے کہندا لوگو کشتی والیو اس خالص رب نو پکارو اس خالص رب نو آواز دیو اس خالص رب نو آواز دیو انو بلاو اگر ایک کشتی پار لگانا چاندے ہو اور کشتی پار نہیں جے لگ سکتی اس اللہ دی پکار دے نال کشتی پار لگے گی اور جے اللہ ذوالجلال نو پکارو گے پھری کشتیاں پار لگ دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا باغی جیڑا ہے اے دل دے اندر سوچ بچار کردہ ہے اے دل دے اندر خیال آیا اگر سمندر دے اندر کشتیاں اللہ پار کردہ ہے یعنی سمندر دا اللہ ہی مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں اور سمندر دے اندر اللہ ہی مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں تے اکرمہ بن ابی جال کی اندے نے واللہ لئن کان لا ینجی فی البحر غیرہ فإنہ لا ینجی فی البر ایزن غیرہ حضرت اکرمہ فرماندے نے اللہ ہی مشکل کشا ایک کانفرنس دا خطاب سنیا اللہ نو پکارو اللہ کشتیاں پار لا دے گا اللہ ہی مشکل کشا جے تو کوئی کشتیاں پار نہیں لا سکدا حضرت اکرمہ بن ابی جال کہندے نے او لوگوں منو اللہ دی قسم ہے آ جڑا سمندرہ دی اندر مشکل کشاوے آ جڑا پانی دی اندر مشکل کشاوے آ جڑا کشتیاں نو پار لگان والا مشکل کشائے اوہی برا دی اندر اوہی خشکی دی اندر مشکل کشائے منو اللہ دی قسم ہے اللہ اگر تو اس کشتی نو پار لگا دے میں تینو مشکل کشا من کے آ جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لمانگا صلی اللہ تھک گئے ہو اک گئے ہو کئی نس گئے ہو نس جو ہاں کڑا چھڑنا ہے اسی تو پکی پیری آئے ہیں کڑا جا کے دکان کھولنی جنہیں جانا بے شک چلے جو لیکن ایتھے اونے رہنا جدی یاری اللہ نالے جدی یاری اللہ نالے اونے رہنا کنے رہنا بولو اے اللہ والے ہے ہو کہ کوئی نہیں کلے والی والے ہو کہ اللہ والے ہو ٹھنگرہ والی وہ ماشاءاللہ ویکھو مولانا ناظر حسین صاحب اللہ دے فضل انہوں نے چومب ماری انہوں نے کیا خیمے سڑ جان کناتاں اڑ جان اللہ دے فضل ساڑی کنات نہیں مٹھی ہونے انہاں کٹ کے چومب ماری ہے آج جنہیں مردی کیڑے آ جان تریل پہ آجے کوئی پرواہ نہیں پورا جلسہ ہوئے گا پورا جلسہ توجہ اللہ ہی مشکل کشائے اللہ ہی حاجت روا توجہ فرمانا ہاں میں بات نو تھوڑا جگہ چلان لگا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ بات سمجھ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان بڑی ہے مقام بڑا ہے لیکن مشکل کشا اللہ دی ہی ذات ہے حضرات توجہ فرمانا حضرت علی المرتضی یا علی مدد دے نعرے لگانے والے یا علی مدد دے نعرے لانے والے جڑے اشارے پہ کر دیو نا یہ بات آجو چپ کر کے جاؤ ہاں انجنج کر کے کیوں جان آدھے آئیو سارے ہی چلیے اینو کلے نو چھڑ جو بس چھڑ جو میں ساؤنڈ سسٹم بولن ہے تو اڑے آواز پھر بھی پیچھے جانی حضرات توجہ فرمانا قاری اسماعیل صاحب آ رہے نے اس واسطے ذرا میری ڈیوٹی ہونا تے آؤں تک رہا کوئی تو آنو بٹھائی رکھے ہاں کچھ ستائی رکھے ہاں تاکہ تسی جڑا بندہ آرام دے ہوندہ ہے نا وہ دے سو جاندہ ہے جڑا ستیا تے اکھیا ہوندہ انہوں نیندر ہوندی ستے اکھے ہے ہو کہ کوئی نہیں
یا سو جو پھر حضرات توجہ فرماؤ یا علی مدد دا نعرہ جے بات آدھ جے پہنچی ہے تھوڑے تھوڑے بے شک اگے ہوئیو تھوڑے تھوڑے بے شک اگے ہوئیو جنہ ہونا ہے جنہ نے اوتھے اگے جانا نا جدو جامع کوثر مل رہی ہونی ہے تے کئیاں پیچھو تکے دینے یار مینوں پہلو پی لیندے میں دل دا مریض ہاں کہیں اندے نا یار مول صاحب کھلوئیو مینوں پہلو چول لے لیندے ہو مینوں سویر دا بڑا ہی روزہ لگے ہے اتھے کئیاں پھر آکھنا یار پہلے سانوں پی لیندے ہو ہاں نبی دے اتھو جامع کوثر دا کی سواد ہے تسی تے باج پی لینا تسی تے مول صاحب داڑھی بھی رکھی ہے تو انہوں دے اللہ دے نبی نے دے ہی دینا ہے اسی داڑھی دوڑی کوئی نہیں رکھی سانوں ہرے ملنا کہ نہیں ملنا چلو سانوں واری دے ہڑو اتھے کئیاں کہنا سانوں اگے واری دے دو تے جنہیں اتھے واری اگے والی نہیں نہ لئی اتھے والی واری ایسا اگے آن دینی پھر انج دے انجی صحیح کیوں ماسٹر جی اللہ دے فضل لال ہاں جی یا علی مدد دے نعرے میں ذرا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دی گل کر لگا کیونکہ میں بیان کرنا ہے اللہ ہی مشکل کشا ہے اللہ مشکل کشا یہ تے دعوت ہے کہ عقیدے دی دعوت ہے لیکن جدو اللہ ہی مشکل کشا کہاں گے پھر دیگر مشکل کشا دی نفی کرنی پہندی ہے پھر دسنا پہندہ کہ دیگر مشکل کشا نہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نو اگر میں بات کہاں کہ وہ مشکل کشا نہیں حاجت روا نہیں بگڑیاں بنان والے نہیں مدد کرنے والے نہیں میرا ویر کو بولے گا میرا بھائی کو بولے گا میرا دوست کو بولے گا وہ کہے گا اعتراض لگائے گا تانا دے گا تسی علی پاک نو نہیں مندے علی دی شان نو نہیں مندے علی دے مقام نو نہیں مندے علی دی رفت نو نہیں مندے علی دی منزلت نو نہیں مندے حضرات سن لو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دی جڑی شان آمنہ دلال علیہ السلام نے بیان فرمائی جڑی علی پاک رضی اللہ تعالیٰ دی شان اللہ ذوالجلال دے قرآن نے بیان فرمائی ہاں میں مننا او دی میں دعائی دینا او دے میں اعلان کرنا او دے بارے اندر میں پکارا لگا رہا حضرات کائنات دے اندر محبتہ ہون گیا پیار ہون گے دنیا دے اندر مختلف یاراں دیاں محبتہ نے لیکن ساڑی یاری اور ساڑی محبت جیڑی ہے یا آمنہ دلال دے نال ہے یا آمنہ دلال دے یاراں دے نال علی پاک رضی اللہ عنہ کون نے میرے آقا علیہ السلام دے دماد علی کون نے میرے آقا علیہ السلام نے آج دو پائی چارہ کروایا مدینے دے اندر علی کہنے لگے سونیا منو کسے دا پائی بنا دیو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی پریشان کیوں نہ میرا تو بھائی ہے میرا تو بھائی میں تیرا بھائی ہاں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا علی کون علی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی آخری لگتے جگر پیاری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتہ جیڑا ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو دیتا ہے حضرت علی کون نے آجنا دے بارے اندر آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا آؤ لوگو ذرا توجہ فرماؤنا علی رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت سن لو علی رضی اللہ تعالیٰ دا مقام سن لو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خیبر دے موقع دے فرمایا او لوگو میں چندہ انہوں دیاں گا آج دیتے اللہ راضی ہے جڑا اللہ تے راضی ہے آج دینا اللہ اور سے رسول پیار کردہ ہے اور جڑا اللہ اور سے رسول دینا پیار تے محبت کرنے والا ہے حضرات تو کون ہے میرے آقا نے اگلے دن صبح فرمایا این علی علی کتھے وے علی جہادی علی ہے علی بہادر علی ہے علی شجاع علی ہے علی عظمت والا وے علی شان والا وے علی رفت والا وے علی مقام والا وے اور میں کیوں نہ یہ بات کہاں میرے آقا علیہ السلام تبوک تے جا رہے نے تبوک تے جاندے ہاں میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی نو پیچھے چھوڑیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنا کے چھوڑیا اور فرمایا علی تو اس بات راضی نہیں تو میرے واسطے سرا الا ترضا ام تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے حضرت روح نے اسی طرح تو میرے واسطے میرا خلیفہ میرا نائب ہے علی پاک دی شان تے عظمت ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے تشبیہ دیتی ہے حضرت موسیٰ تے حضرت روح علیہ السلام نو لیکن نال فرمایا اے علی سن لے لیسا نبی بعدی لا نبوت بعدی صرف فرق ہے میرے تو بعد نبوت کوئی نہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر نبوت عطا کرنی ہوندی میرے آقا علیہ السلام دین الفاظ تو معلوم دا اللہ ذوالجلال والاکرام پاک پیغمبر دی زندگی دے اندر حضرت علی نو نبی بنا دیندے میرے آقا علیہ السلام نے مشابت حضرت نبی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نال دیتی ہے
اور نال میرے آقا علیہ السلام نے اظہار کیتا لا نبی آبادی لیسا نبوت آبادی تو کہنا علی پاک دنال پیار نہیں کردا اور تو کہنا علی رضی اللہ تعالیٰ دنال محبت نہیں کردا تے میرا اعلان تے میری پکار کی ہے اے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا نام علی دا نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی دا اے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی دا کوئی نہیں تو انہوں لگتا ہے علی نال پیار کوئی نہیں جے ہے کہ کوئی نہیں ذرا محبت دا اظہار کرو اوے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا نام علی دا نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی دا اوے مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑا ہے کیویں حیدر او صدیق دسدا امام علی دا فاروق دسدا امام علی دا عثمان دسدا امام علی دا اے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی دا اور عقیدہ علی پاک دا کی ہے اے اللہ نو ہر شے تے مانے او قادر اے اللہ نو ہر شے تے مانے او قادر مدینے والا ہادی ہے اس دا راہبر اے اللہ نو ہر شے تے مانے او قادر مدینے والا ہادی ہے اس دا راہبر عقیدت دی اندر ہے نام علی دا عبادت دی اندر ہے نام علی دا سخاوت دی اندر ہے نام علی دا شجاعت دا اعلی مقام علی دا اے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا نام علی دا نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی دا او ہجرت دی رات جنو ملے آسی بستر ہجرت دی رات جنو ملے آسی بستر بی بی فاطمہ دا او بنیا ہے شوہر او ہجرت دی رات جنو ملے آسی بستر بی بی فاطمہ دا او بنیا ہے شوہر او جنت دا سردار او جنت دا سردار ہے جوان علی دا حیدر قرار ہے نشان علی دا اعلی صحابہ چ نام علی دا اعلی صحابہ چ نام علی دا او جنت دا بالا مقام علی دا اے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی دا اور توجہ فرمانا ذرا اے پنگی کی جانے مقام علی دا او چرسی کی جانے مقام علی دا اے پنگی کی جانے مقام علی دا او چرسی کی جانے مقام علی دا او شرابی کی جانے مقام علی دا او شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی ہی جانے مقام علی دا اے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا رضی اللہ حضرت علی دی شان بڑی ہے مقام بڑا منزلت بڑی ہے رفت بڑی ہے اللہ نے انہاں نو اچھا مقام عطا فرمایا لیکن جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے جدو پوچھیا اینا علی علی کتے وے دسن والیاں دسیا سونیا تیرا علی جیڑا ہے او دی اکھاں خراب ہو گئی اکھاں خراب ہو گئی اکھاں دی اندر بیماری آ گئی ہے اور لوگوں جیڑا مشکل کشا ہوندا ہے او دی اکھاں دی اندر کدی بیماری ہوندی نہیں ہوندی علی پاک رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت بڑی ہے بیماریاں لاؤن والا کون ہے
بیماریاں ہٹاؤن والا کون ہے؟ پھر مشکل کشا کون ہے؟ مشکل کشا صرف اور صرف مشکل کشا کون ہے؟ اللہ دی ذات، اللہ دی ذات۔ حضرات توجہ فرمانا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر میرے ویر روایات بیان کر دینے، حضرت علی جا رہے نے اور جناب دریائے فرات دے کنارے جا کے حضرت علی نے آواز دیتی ہے ابو عبداللہ صبر کرنا صبر کرنا۔ آپ پوچھن والے ہیں پوچھیا علی کی گل ہے؟ فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا سی، آپ علیہ السلام نے فرمایا سی اس مقام تے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا۔ میں صبر دا پیغام تے صبر دا اعلان کرنا پیا۔ اور لوگوں اگر علی مشکل کشا ہوندے اے نہ کہندے میرے بیٹے صبر کرنا، اور بلکہ کہندے میرے بیٹے منو بھلا لئی، منو پکار لئی، منو آواز دے لئی، میں تیرا باپ مشکل کشا من نہیں نہیں نہیں۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ ہی مشکل کشا۔ حضرات گڑیاں دے پیچھے لکھیا ہوندا ہے جو کچھ نہیں نصیب میں وہ مانگ لے حسین سے، لکھیا ہوندا ہے کہ نہیں؟ شاید تسا پڑھیا ہوئے، میں دیکھیا کئی دفعہ، جو کچھ نصیب میں نہیں وہ مانگ لے حسین سے۔ ہاں ہاں میں ماننا، نواسا رسول دی عظمت نو ماننا۔ میرے آقا علیہ السلام نے انہاں دی شان بیان کی تھی ہے، رب العالمین نے قرآن انہاں دے واسطے اتاریا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسرہ لے کے میدان دے اندر نصرانیہ دے سامنے میرے آقا علیہ السلام لے کے نکلے نے، آسمان تو رب ذوالجلال نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نقشہ دیکھیا، چہرے دیکھے، حضرت حسین دا چہرہ، حسن دا چہرہ، علی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں چہریاں نو دیکھیا تے اللہ نے قرآن نازل کیتا۔ ہاں ہاں میں ماننا، عظمت نو تسلیم کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت حسین حسن رضی اللہ، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کملی دے تھلے لیا، چادر دے تھلے لیا۔ اما جی عائشہ بیان کر دیا نے، مسلم دی روایت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال دے سامنے اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ دے قرآن دیا تلاوتہ کیتیاں اور علی پاک اور حضرت علی دی آل دا تذکرہ فرمایا۔ ہاں ہاں میں ماننا وا اہل بیت نسب نو، ہاں ہاں میں بیاننا وا اہل بیت سکنا نو، ہاں ہاں میں بیاننا وا اہل بیت ولادت نو۔ کیوں نہیں ماننا وا حضرت حسین دی عظمت نو ماننا وا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے انہاں دے بارے اندر فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، اور لوگ حسین میرے وچوں میں حسین دے وچوں۔ اور کی مانا تے کی مطلب ہے؟ حسین میرا میں حسین دا، اگے اور ترجمہ کرا جویں کہنے آ، اور تیرے تے میرے اندر فرق کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں حسین دا، حسین میرا، میرے آقا نے فرمایا فرق کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے قربت بڑھائی ہے، قربت بڑھائی ہے۔ ہاں ہاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، جڑا حسین نال محبت کرے گا اللہ اودے نال پیار کرے گا۔ ہاں میرے آقا نے فرمایا سبتم من الاسبات، اے تے نواسیاں دے اندر ایک نواسا ہے، جویں اسی کہنے اے تے پتراں چوں ایک پتر ہے۔ ہاں میرے آقا نے حسین دی محبت دا اعلان کیتا ہے، محبت دا اظہار کیتا ہے۔ ہاں ہاں میں ماننا وا میرے آقا علیہ السلام دے اور صحابہ نے نال محبت کیتی ہے، اللہ نے آسمان تو محبت کیتی ہے۔ آج جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو اللہ نے نواسا عطا فرمایا ہے۔ اے جناب شبان دا مہینہ میں اور 4 ہجری دے اندر حضرت حسین دنیا دے اندر آئے۔ میں حسین دی محبت دا قائل ہاں، میں حسین دی محبت دا فائل ہاں۔ ہاں ہاں میں ماننا تسلیم کرنا وا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا نام حضرت علی پاک نے چچا دے نام تے جعفر رکھیا۔ میرے آقا علیہ السلام آئے نے آکھے علی منو حکم ہویا وے، منو حکم ہویا وے، کون حکم کرنے والا؟ میرے آقا علیہ السلام نو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔
میں قائلاں محبت دا آمنہ دلال نے بھی محبتہ کیتیاں اللہ ذوالجلال نے بھی محبتہ کیتیاں اللہ ذوالجلال نے حکم فرمایا علی نہ نام تبدیل کر کے حسین رکھنے دا منو رب نے حکم فرمایا حضرات میں قائلاں حضرت حسین دی عظمت دا حسین دی عظمت تے شان دا میرے آقا نے انہاں نال پیار کیتا میں کیوں نہ پیار کراں میرے آقا نے انہاں نال محبت کیتی میں کیوں نہ محبت کراں حضرت ام الفضل بیان کر دیاں مسند احمد دی روایت ہے اگر بات چل پئی ہے تے سن لے تھوڑی دیر واسطے آل رسول دی بات بھی کر جاواں ایویں کو بندہ کہے گا اللہ ہی مشکل کشا دے ٹراندے رہنے اہل بات نو تے مان دے نہیں ہاں میں اہل بیت نو ماننا وا میرے آقا علیہ السلام دے اہل بیت کون حسین نے رضی اللہ تعالی میرے آقا علیہ السلام دا ننھا جا بچہ اے چھوٹا جا بیٹا وے میرے آقا نے کیویں انہاں نال پیار کیتا کیویں محبتاں کیتیاں کیویں میرے آقا علیہ السلام نے نال پیار کیتا حضرت حسین رضی اللہ تعالی ام الفضل دے گھر دے اندر دودھ پیندے نے انہاں دا اپنا بھی ایک بیٹا وے ایک حسین رضی اللہ تعالی انہاں دے کولوں دودھ پیندے نے میرے آقا علیہ السلام ایک دن چھوٹے جے بچے نو ملاقات واسطے گئے نے بالکل چھوٹے نے اجے 6 ماہ دے نہیں میرے آقا دا جی کردا حسین دی جا کے زیارت کرا حسین نو سینے لگاواں مینوں ٹھنڈ پے جاوے حسین نال محبت کراں میری اکھاں ترسیاں نے میرے آقا علیہ السلام حسین کول گئے نے حسین رضی اللہ تعالی نو سینے نہ لگایا میرے آقا دی محبت ہے میرے آقا دا پیار ہے او یاد دے اندر چھوڑ کے جانے والے اہل بیت دا ذکر بھی نال نال لے کے جاویں اللہ دی توحید دا ذکر لے کے جا رہے ہیں مصطفیٰ دی عظمت دا ذکر لے کے جا رہے ہیں علی پاک دی عظمت دا ذکر لے کے جا رہے ہیں اہل بیت دا ذکر بھی لے کے جاویں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی دا بیٹا حسین جے 6 ماہ دا نہیں میرے آقا علیہ السلام گئے نے ام الفضل کول جا کے میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح حسین نو پکڑے آوے نبی نے حسین نو پکڑیا اپنا دوترا اپنا نواسا جیڑا اس طرح کر کے سینے دے نال لگایا میرے آقا نو ٹھنڈا پہ گئیاں میرے آقا دا کدوں دا سینہ اتریا ہویا اللہ دیاں مرضیاں نے نا اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیٹے عطا کیتے نے لیکن جوانیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہویاں اللہ دیاں مرضیاں نے حسین رضی اللہ تعالی اے پیار کیوں نہ میرے آقا کر دے محبتاں کیوں نہ میرے آقا کر دے اللہ نے خشک تے بنجر زمین دی اُتے اپنی رحمتاں دیاں برکھا برسائیاں نے اللہ نے نورینہ اولاد عطا فرمائی ہے میرے آقا اس طرح ہی مخاطب کر دے میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح حسین نو سینے دے نال لگایا ام الفضل بیان کر دیاں فبال علیہ اور نبی پاک علیہ السلام دے نواسے نے آقا دے جسم تے آقا دے کپڑیاں تے پیشاب کر دیتا حضرت ام الفضل کہندیاں نے آقا دی محبت دا معیار کی ہے میرے آقا دے پیار دا انداز کی ہے اور تو شکوے کرنا ہے علی پاک دے نال پیار نہیں اور تو شکوے کرنا ہے حسین دا تذکرہ نہیں حسین دے نال اسی محبت نہیں کر دے اور کیوں محبت نہیں کر دے کیوں تذکرہ نہ کریے آمنہ دلال علیہ السلام نے انہاں نال محبت تے پیار کیتی ہے حضرت ام الفضل فرماندیاں نے میں جلدی نال حسین نو پکڑ کے آقا تو جدا کرنا چاہیا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لا تظرمی ابنی اے ام الفضل پریشان نہ ہو اور میرا بیٹا پیشاب کردہ تے کرم دے محمد روئے دے پیشاب کولو بھی نفرت کوئی نہیں میرے آقا علیہ السلام نے جن نال پیار کرا میں کیوں نہ پیار کرا میں کیوں نہ محبت کرا اور نبی پاک علیہ السلام نے جنہ دے بارے اندر فرمایا جنت شہزادے نے اور جنہ دے بارے اندر آقا علیہ السلام اعلان کرن تے میں کیوں نہ انہاں نال محبت کراں کیوں نہ انہاں نال پیار کراں حضرات محبت اپنی جگہ تے وے پیار اپنی جگہ تے وے لیکن جدو کربلا دا ویلا آیا ہے اور کربلا بیان کیتی جاندی ہے اپنے انداز نال بیان کرنے والا بیان کردا ہے لیکن سن لے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تو کہنا ہے اور جو مقدر دے اندر حسین کو لو مانگ لے لیکن میں کہنا محبت کریا کر پیار کریا کر انہاں دے نال عقیدت رکھیا کر جنت ملے گی اے جنت دے سردار نے جنت دے اندر جانا ہی انہاں دی عقیدت دا دم بھرنا پے گا لیکن اگر ماننا عقیدہ توحید ماننا پے گا اللہ نو مشکل کشا ماننا پے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا دے خیمے دے اندر نے جدو دشمن حملے کیتی جا رہی ہے تکلیفاں آ رہی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو دعاواں کر دینے پہ اللہ تیری یاری تے بھروسہ ہے اور سارے بلان والے بے وفا ہو گئے نے اور دکھ درتے غم بڑے آ گئے نے اللہ غمہ دا انتہا مک گئی ہے
جدوں بھی تینوں پکارے اللہ تو پیچھا نہیں چھوڑیا, اللہ تو پیچھا نہیں دکھایا, اللہ میرا تو ہی کارساز ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آخری لمحات دے اندر بھی, آخری ایام دے اندر بھی عقیدہ توحید دا اعلان کیتا وے, اللہ نو ہی مشکل کشا مانیا وے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا نعرہ نہیں ماریا, اللہ دے پیغمبر دا نعرہ نہیں ماریا. حضرت حسین دا سبق بھی ہے وے, اور مسلم دی روایت میرے سامنے آ گئی ہے, اور مسلم شریف دے اندر روایت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو دعا کریا کر دے سن, اللہم اغفر لی ذنبی کلہو, اللہم اغفر لی ذنبی کلہو, دکہو وقرہو, اولہو وآخرہو, علانیہو وسرہو. اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے, اللہ جڑے پہلے نے جڑے پچھلے نے, اللہ جڑے علانیہ نے غیر علانیہ نے, اللہ ارادے نال ہوئے غیر ارادے نال ہوئے. اے حضرت حسین دا عقیدہ ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, اللہ تو عطا کرنے والا ہے. او محبت حسین اپنی جگہ تے وے, اللہ ہی مشکل کشا نعرہ اپنی جگہ تے وے, اللہ ہی مشکل کشا. کو کانفرنس اثر ہویا کہ کوئی نہ, کو بات سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ. اجے تک مینوں نہیں سمجھ آئی, تھانوں کتھوں سمجھ آنا؟ تہاڈی گفتگو دی نہیں, تہاڈی نہیں سمجھ آئے. مٹھے مٹھے کدی تے جناب حوصلہ افزائی کر دے ہو, کدی انج سو جاندے ہو جویں پتہ نہیں مدتاں دے ستے ہو. سبحان اللہ. ویکھو قرآن چ دلیل آ رہی ہیں, دلیل آ رہی ہیں. حضرات توجہ فرمانا. ماسٹر جی کنا کے سفر رہ گیا؟ ماشاءاللہ بالکل قریب آ گئے نے. ہن تسی بھی قریب ہی رہنا کہ دے نہ ہو پچھلے پاسے والے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بلا کے تے پھر نکل گئے, اس طرح تسی بھی نہ کریا جے. حضرت قاری اسماعیل عتیق صاحب اتنی دوروں آ جان تو تسی ان پیچھوں نس جاؤ, پھر انہوں نے اتنے کربلا شروع کر دینی ہے. انہاں کربلا دا تذکرہ نہیں کرنا, انہاں پھر کلے علی دا تذکرہ کرنا. جی ٹھیک ہو. حضرات توجہ فرمانا, اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات اللہ ہی مشکل کشا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور لوگوں کے انہاں اللہ ہی مشکل کشا ہوئے, اللہ دی ذات ہی وہ ذات ہے جڑی سینے دا علم جان دی ہے. آج جو کوئی تیرے تے میرے سینے دے اندر ہے اللہ تعالیٰ جاندہ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا لوگوں کلہ علاوے او دے واسطے حمدانے, او دے واسطے تعریفانے, اوہی اول ہے اوہی آخر ہے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بارے اندر اعلان کر دیا کہندے نے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ. ذرا انہاں دعاتاں دا ترجمہ سمجھ کے لے جانا اور اپنا عقیدے دی اصلاح کر کے لے جانا. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے کائنات اندر رہنے والوں منو چھوڑ کے اور در در تے جانے والوں غیر اللہ دے سامنے جا کے اپنی جبینے نیا جھکانے والوں, اگر میں ساری زندگی واسطے رات پا دیا اور رات پہ جائے انجال اللہ علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامت, اور قیامت تک میں رات نو قائم کر دیا من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. کون ہے تواڈے اندروں کون علاوے اور جڑا میری اس رات نو روشنی دے اندر تبدیل کر دے. افلا تبصرون. اور ویکھی نہ کرو, اللہ اگر رات پا دے اس رات نو دن دے اندر تبدیل کوئی نہیں کر سکتا. اللہ ذوالجلال فرماتے نے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ
افلا تسمعون اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگو اگر میں دینی چڑھا دیاں قیامت اگر دن دیاں روشنیاں پھیلا دیاں اور رات پوے نہ رات آئے نہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ کون ہے اللہ تو علاوہ کیڑا الہ تے مشکل کشاوے اور جڑا توانو رات لیا کے وکھاوے اور راتاں پا کے وکھاوے اور روشنیاں مکا کے وکھاوے تسکنون فیہ اور تسی آرام کر سکو تسی رات نو نیند پوری کر سکو اللہ فرماندے نے فلا تسمعون اور کیا تسی سندے نہیں جے جاندے نہیں جے اس بات دی خبر نہیں جے رکھ دے ہاں سمجھی اللہ تعالیٰ دا قرآن جڑیاں بولیاں بولدا پیا اللہ اپنے اختیارات دی بات کر دینے پہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما دینے اگر توانو اللہ تعالیٰ دی طرفوں کو مصیبت آ جائے اگر کوئی پریشانی آ جائے دکھ آ جائے اس دکھ نو کون ٹال سکدا وے اس بیماری نو کون ٹال سکدا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ برائی دا ارادہ کر لین اگر اللہ تعالیٰ اچھائی دا ارادہ کر لین اگر اللہ تعالیٰ نیکی دا ارادہ کر لین اگر کسے نو نفع پہنچانا چاہن اللہ ذوالجلال والاکرام کسے نو عزت دینا چاہن کسے نو مقام دینا چاہن کسے نو شان دینا چاہن کسے نو رفت دینا چاہن کسے نو وزارت دینا چاہن کسے نو صدارت دینا چاہن کسے نو خطابت دینا چاہن کائنات دے لوگوں کوئی ٹال نہیں سکدا کوئی چھین نہیں سکدا کوئی کھو نہیں سکدا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ پاک نے فرمایا ارادہ رب دا ہووے نفع نقصان دا ارادہ رب دا ہووے کسے نو تکلیف پہنچاندا حضرات نہ کوئی نفع نو روک سکدا ہے نہ کوئی نقصان نو روک سکدا ہے ہاں اللہ ذوالجلال والاکرام دے کول ہر چیز دے اختیارات نے نفع بھی او دیندا ہے نقصان بھی او دیندا ہے قدرتاں تے طاقتاں دا مالک بھی ہووے اولاداں دین والا بھی ہووے ہاں آخری بات توجہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ ذوالجلال فرما دے بادشاہی اللہ دی اللہ جو چاہے عطا کردہ جو چاہے عطا کردہ اللہ بیٹے بھی عطا کردہ بیٹیاں بھی دیندہ ہے عطیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا اور کسے نو نہ کچھ دیوے انہوں کون پوچھے گا عطیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کسے نو نہ کچھ دیوے انہوں کون پوچھے گا عطیاں پت یارو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے رب ویکھو کر ہے کمال چڑیا ایک دانے وچوں سٹا کڈیا اور زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے رب ویکھو زمین نو پانی تے کھلار چھڑیا بدلاں چو پانی دا پھوارا کڈیا سمندراں چو موتی کڈے رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے چڑی تے مولا بھی سنگارے رب نے چڑی تے مولا بھی سنگارے رب نے موراں تے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا جننے تیرا ایک جوڑیا بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا جننے تیرا ایک جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے مولا معافی تیرے کولوں
ਆਸਮ ਮੰਗਦਾ ਮੌਲਾ ਮਾਫੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਸਮ ਮੰਗਦਾ ਸ਼ਫਾਤ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਲਈ ਅਬੁਲ ਕਾਸਿਮ ਮੰਗਦਾ। ਓਏ ਮੌਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਨਾ ਤੂੰ ਫੁੱਲੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੱਲੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਦੀਵਾਰ। قاری سیف اللہ سیف الرحمان عاصم صاحب سب احباب تشریف رکھو۔ مولانا اسماعیل عتیق صاحب قریب آ چکے نے۔ آئیو کر سن بہ جو دعا کر کے سارے احباب جایا جے، بہ جو دعا ہو لگی۔ آؤ کر سن جی لے دعا کر لیے بھائی، بیماراں واسطے پریشان لوگوں واسطے سارے ساتھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ بیماروں شفائے کاملہ عاجلہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدعائك يا ارحم الراحمين۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرة۔ ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے اللہ، جنہ دوستاں نے اس پروگرام دا انتظام انسرام کیتا، اللہ انہاں دے رزقاں دے اندر برکت عطا فرما، اللہ انہاں دے کراں دے اندر برکتاں عطا فرما۔ اے مولا کریم، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اللہ تمام قسم دیاں پریشانیاں دکھ تکلیفاں دور فرما۔ اے میرے اللہ، بیماراں نوں شفاواں عطا فرما، اللہ بیماریاں دا مالک بھی تو ہے، اللہ شفاواں دا مالک بھی تو ہے، اللہ تو ہی مشکل کشا، ہاں ہاں ساڈا عقیدہ ہے، اللہ تو ہی مشکل کشا، اللہ بیماراں نوں شفاواں عطا فرما، اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، اللہ اسلام دا بول بالا فرما، اللہ میرے بھائی شمس انہاں دے ساتھی رفقا، اللہ جنہاں نے کوشاں کیتیاں نے، اللہ کوشاں قبول و منظور فرما، اللہ جڑے رات گئے تک 1 بجے تک بیٹھے مینوں نہ چیز دے گلاں وی سندے رہے، اللہ انہاں نوں میرا سننا بھی سہنا پیا، میرا بہنا بھی سہنا پیا، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما کے اللہ بڑے خطیب نہیں آ سکے پھر بھی انہاں محبت دا اظہار کیتا ہے، اللہ محبتاں قبول و منظور فرما، اللہ ساڈے ساریاں دے گناہ غلطیاں معاف فرما کے اللہ جنت دے اندر سانو کٹھیاں جمع فرما، اللہ جنت دے اندر کٹھیاں جمع فرما، اللہ آرزو خواہشیں نہیں دنیا بلے بلے کرے، اللہ آرزو خواہشیں وے ایک ایک لفظ اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے محفوظ کر کے، اللہ جدو ایک ایک نیکی دی لوڑ ہوے انہاں لفظاں نو استعمال کر کے، اللہ انہاں لفظاں دا سہارا تے بہانہ بنا کے اللہ سانو نجات عطا فرما، اللہ سنن دے اندر بھی اللہ سنان دے اندر بھی ایک ایک لفظ قبول تے محفوظ فرما کے اللہ ساڈے واسطے قیامت ال دن گناہاں تو نجات دا ذریعہ بنا، اللہ گناہاں دے مٹان دا ذریعہ بنا، اللہ ساڈے پلے کچھ نہیں، نہ نیکیاں نہ نمازاں نہ زکات نہ حج، اتنے بڑے صدق و خیرات نہیں، اللہ عقیدہ توحید والے ہیں، اللہ تیرے نام تو مر مٹن والے ہیں، تیرے در تو علاوہ کسے در تے نہیں جھک دے، اللہ تیرے تو علاوہ کسے کولو نہیں منگ دے، اللہ تو ہی عطا کرن والا ہے، اللہ سب دیاں دلی نیک حاجات قبول و منظور فرما، اللہ سب دیاں دلی نیک حاجات قبول و منظور فرما، اللہ بے اولادیاں نو نیک تے نورینہ صالح اولاد عطا فرما، اللہ پائی عثمان پائی بلال مولا کس طرح انہوں نے
جا کے پوری ڈیوٹی دیتی ہے اللہ انہاں دیاں ڈیوٹیاں بھی قبول و منظور فرما اے سی ڈی بنان واسطے دن رات ایک دوسرے دے نال تعاون کردے نے اللہ انہاں دا تعاون بھی قبول و منظور فرما اللہ انہاں دی دین دی خدمت بھی قبول و منظور فرما ربنا هب لنا من ازواجنا ذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين